بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں 2618 نمبر حدیث پاک تک آئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 130 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے اس وقت پوچھا بھئی کسی کو کھانا ہے تم لوگوں کے پاس؟ تو ایک شخص کے پاس 4 کلو کے قریب آٹا تھا، وہ لے آئے، آٹا گوندا گیا اور تھوڑی دیر میں ایک مشرک آیا، بڑا لمبا چوڑا سا تھا، قوی ہیکل تھا اور اس کے پاس بکریاں تھیں۔ تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بکریاں ہمیں ہدیتاً دے سکتے ہو، کوئی بھی بکری ان میں سے، یا بیع کرو گے، خرید و فروخت؟ اس نے کہا خرید و فروخت۔ تو سرکار نے ایک بکری خرید لی اور راوی کہتے ہیں کہ جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا نبی کریم نے ہر صحابی کو دیا اور تقریباً 130 تھے، اور فرمایا کہ جو موجود تھے ان کو وہیں دے دیا گیا اور جو کوئی موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ سائیڈ میں رکھ لیا گیا، جیسے کوئی واش روم گیا ہوا ہے یا کوئی اور کام سے گیا ہوا ہے تو سب کے لیے سرکار نے رکھا 130 ٹکڑے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بکری کو پکایا گیا اور اس کو 2 پیالوں میں ڈالا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر بھی وہ بچ گیا تو ہم نے اونٹوں پہ لاد لیا۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو سرکار نے ظاہر فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کھانا بڑھانے پر قدرت رکھتے ہیں، چاہیں تو تھوڑی سی چیز کو زیادہ کر دیں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ دیکھیں بہت بڑا معجزہ کہ پانی کے چشمے ہاتھ سے کیسے جاری ہوں گے، بلڈ نکلے گا یہاں سے تو وہ پانی نکلتا رہا اور اتنا کہ کثیر صحابہ نے پانی پیا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبیوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے اور جو بھی سامنے مد مقابل ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کی مثل لانے سے عاجز رہتا ہے۔ تو یہ سرکار کا کمال۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی جو بعض اشعار میں کہہ دیتے ہیں شعراء جس سے غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن وضاحت کر دی جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ تو اس سے ایک بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کھلاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ بالکل اللہ کھلاتا ہے، یہ اسی طرح کے معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ کھلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقام پر بنے ہیں کہ آپ نے کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم نسبتیں ماں باپ کی طرف کرتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے، حالانکہ جوان کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن مجازی نسبتیں چلتی رہتی ہیں اور اس مجازی نسبتوں کی وجہ سے شرک کا کوئی شائبہ ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اس مقام پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس طعام تھا، فرمایا آٹا گوندو، لے آؤ آٹا گوندو، اور وہ سب کو کھلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ اس شخص سے اجازت لینا بظاہر ثابت نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمارے مالوں کے مالک ہیں، جس کے بارے میں جو حکم دے دیں مجال انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی انکار کر دے۔ تو بظاہر وہ ان صحابی کا آٹا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کھلا کر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل مالک نبی کریم ہے، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر مجازن جو وہ ملکیت عطا فرماتا ہے اس میں بھی ہمارے نبی مالک ہیں، جس کے ساتھ جیسا معاملہ فرمائیں، اگرچہ آپ کے وہ تمام معاملات دائرۂ شریعت میں رہ کر ہی ہوتے ہیں، اجازت شرع کے مطابق ہوتے ہیں، اجازت رب کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اختیار آپ کو حاصل۔ اور اس کے بعد وہ مشرک آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 130 صحابہ تھے، مشرک کو مارتے، بکریاں لے لیتے، اس کی چھین لیتے بکریاں، پتہ بھی نہ چلتا، لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف تھا۔ دشمن بھی اگر ہو تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا جائے کہ وہ جا کے ہمارے اخلاق کی گواہی دے، ہماری اچھائی کی گواہی دے اور اس کا دل مائل ہو۔ تو سرکار نے کوئی بکریاں چھیننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو آفر کی، یا تو ہمیں تحفتاً دے دو یا بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں، اور آپ نے سے خرید لی۔ اس کا مطلب ہے کافر سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، کفار کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا، اس کی بھی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بکری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکایا اور صحابہ کھاتے رہے، اور صرف ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا 130 صحابہ کو پورا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں معجزہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اصل کمال کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑھایا۔ یہ حقیقتاً نبی کریم نے نہیں بڑھایا ہے، تو اللہ نے بڑھایا، وسیلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بنے ہیں۔ تو اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر ہم سنتے ہیں، اللہ نے بظاہر ذریعہ کان بنایا، اگر اللہ چاہے تو ہماری آنکھیں سنیں اور ہمارے کان دیکھیں اور ہماری ناک بولے اور ہم ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں کہ ہاتھ میں یوں رکھیں اور وہ جسم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک وقت میں تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ کر دے، چاہے تو بہت زیادہ کو بہت ہی کم کر دے۔ اس قادر مطلق کی قدرت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی جنت کے اندر ہوگا کہ جب ہم کوئی چیز کھا لیں گے تو جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی پھل کھائے گا، جیسے کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، چھوڑے گا تو شاخ میں جا کے لگ جائے گا۔ ایسے جنتی پرندے بھن کر آئیں گے، وہ کھائے گا، جب کھا چکے گا وہ دوبارہ زندہ ہو کے دوبارہ اڑنے لگ جائیں گے۔ تو یہ بظاہر کوئی ناممکن چیزیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں عام طور پہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہو رہی، اس لیے ہمارا ذہن فوراً انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کے معجزات دکھا کر ثابت فرما دیتا ہے، جیسے نبی کریم کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ یہ ایک جیسے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے تو بہت سارے صحابہ تھے، کوئی بھوکے پیاسے، جانور ہمارے پیاسے، بہت سے جنبی تھے، ان کو غسل کرنا تھا، بعضوں کو وضو کرنا تھا، مشکیزیں خالی ہو گئے تھے، تو میں سرکار کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ یہ معاملہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی پانی ہے تھوڑا بہت برتن میں تو لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم ایک برتن میں پانی لائے جو اس کے پیندے میں تھا، بس تھوڑا سا پانی، اس میں میرے آقا نے اپنے دست اقدس رکھا اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور وہ پانی باہر چھلکنے لگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جنہوں نے پینا تھا انہوں نے پیا، جنہوں نے مشکیزیں بھرنے تھے بھرے، برتن بھرے، جانوروں کو پلایا، جس نے نہانا تھا نہایا، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، اور پانی ایسے ہی جاری رہا۔ اور جب ہم نے کہا رسول اللہ بس، تو آپ نے دست اقدس نکالا، جتنا اس میں برتن میں پہلے پانی موجود تھا اب بھی موجود تھا۔ اب یہ کس نے زیادہ کیا؟ میرے رب نے ہی کیا نا۔ اور انگلیوں سے پانی کا نکلنا کس قدر حیرت انگیز چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وسائل اور ذرائع بظاہر قائم کیے گئے ان کا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جب وہ ذرائع کا محتاج ہی نہیں ہے تو بعض اوقات ہم پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے تو ہمیں بظاہر کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، یہ تو بظاہر کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی دوست دینے والا، نہ کوئی مال وغیرہ ہے، مانگ مانگ کے تو سارے ہم سے بھاگ گئے ہیں، اب تو کوئی قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کیسے کرے گا؟ تو ہمیں اللہ کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑی قدرت کاملہ والا ہے، وہ وسائل کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو چٹکی میں آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی قدرت کاملہ پر کامل توجہ رکھنی چاہیے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں کہ جو فوراً تھوڑی سی دعائیں مانگیں گے، جب دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ سے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں مخلوق کی طرف، عاملین کے پاس چلے جائیں گے، جھوٹے قسم کے عاملین، بے عمل عاملین کے پاس، یا بعض مزارات پہ چلے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ فلاں مزار پہ حاضری ہوگی تو یہاں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ گھر میں مسئلہ حل نہیں کرے گا، وہاں کرے گا۔ اگرچہ جانا میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مزار پہ اگر بادب حاضری دیتے ہیں اور کوئی خدا نخواستہ آپ نے خلاف شرع فعل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اس قصد و ارادے سے کوئی گیا کہ یہ اللہ کے جو حسن ظن ہے کہ جو مزار میں صاحب مزار ہیں یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور جہاں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، تو چلو قریب کھڑو کر دعا مانگوں گا اپنے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ میرے مسئلے حل کرے گا۔ جیسے ایک دعا گھر میں ہو سکتی ہے، ایک کعبۃ اللہ کے پاس، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس، ایک مسجد کے اندر، تو یقیناً مقامات کی تبدیلی سے دعاؤں کی قبولیت اور اثرات تبدیل ہوں گے، امکانات وغیرہ اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس طرح سوچ کے جائے منع بھی نہیں، لیکن خرابی کب پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مایوسی پیدا ہو جائے اور آدمی اپنی پوری توجہ ادھر لگا دے، تو پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ تو پھر خلاف شرع امور کے ارتکاب سے بھی باز نہیں آتے ہیں کہ بعض اوقات کفار کے پاس چلے جاتے ہیں اور مشرکانہ فعل کرواتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہو رہا تو چلیں کچھ بھی آپ کریں، اور غیر مسلم جب کرے گا اور خدا نخواستہ اس میں شرک اور کفر کی آمیزش ہوگی تو وہ تو پہلی کافر ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور اس قسم کے واقعات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ چاہے تو 130 افراد تھے، یہ ایک چھوٹی سی بکری تھوڑا سا آٹا سب کو پورا کروا دیا، وہ محتاج نہیں ہے، پوری کائنات کو کھلا سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ آزمائشیں مقرر کرتا ہے
اور ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ اور جتنے میرے بہن بھائی ہیں، خیر ضمنی ایک بات ہے لیکن میں گزارش کرتا ہوں، جب بھی آپ کسی مشکل پریشانی میں پھنسیں اور اللہ کی طرف سے مایوسی سے پیدا ہونے لگے، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ زندگی میں کتنی مرتبہ مسائل آئے، وہ حل ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور وہ قصہ پاری نہ بن گئے۔ یہ بھی ہو جائے گا، بس ذہن بنائیں گے تو مضبوط ہو جاتا ہے آدمی۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات کہ آپ ایک ڈائری لے لیں، جب بھی آپ کو کوئی انعام مل رہا ہے، تحفہ، کوئی نعمت ملی، بغیر آپ کے زیادہ محنت کی اس کو لکھ لیں۔ آپ کسی مشکل میں تھے، آرام سے آپ باہر ہو گئے، اس کو لکھ لیں کہ میں ایسا مشکل سے باہر نکلا تھا، بخار چڑھ جاتا، سخت بخار ہوا، پھر آپ صحیح ہو گئے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے لگتا ہے کبھی بیماری دور نہیں ہوگی، لیکن ہو جاتی ہے 2-4 دن بعد۔ لکھ لیں اس کو، فلاں وقت بیمار ہوا تھا، 3 دن بعد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ کیفیات بھی لکھ لیں تاکہ وہ یاد آ جائے۔ اب جب کبھی پریشان ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے دفعہ بس، اتنا ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ یار یہ 50 واقعات لکھے ہیں میری زندگی کے، یہ ہوا، اس وقت میں سوچتا تھا اب یہ کبھی کیفیت ختم نہیں ہوگی، کبھی یہ حالات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہو گئے تو یہ بھی ہو جائیں گے۔ تو پھر ڈھارس ملتی ہے، اور الحمدللہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے اعمال اختیار کرنا آسان محسوس کرتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الہدیۃ للمشرکین، مشرکین کو ہدیہ دینے کا باب۔ پچھلا باب تھا تحفہ لینا، اب ہے تحفہ دینا۔ 2619 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے پاس ایک لباس دیکھا جو فروخت کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، صلی اللہ آپ اس کو خرید لیں اور اس کو جمعے کے دن پہنا کریں، اور جب آپ کے پاس کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو آپ پہن لیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حلے کو، اس لباس کو وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ریشم کا لباس تھا اصل میں، تو سرکار نے منع فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی حلے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک لباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بھیجا، تو حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ میں اس کو کیسے پہن سکتا ہوں، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے جو فرمایا ہے، یعنی جو آپ نے پہلے کہا تھا وہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو شخص اس لباس کو پہنے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ حلہ تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو، تم اس کو فروخت کر دو یا پہناؤ، یعنی کسی اور کو دے دو۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس اپنے اس بھائی کو دے دیا جو اہل مکہ میں سے تھا اور ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ تو یہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے، بس اس میں یہ ہے کہ مشرک کو تحفہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر کا ایک بھائی تھے جو رضائی بھائی تھے، پہلے بھی بات ہوئی تھی، تو وہ مکے میں تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ نے ان کو تحفتاً یہ چیز بھیج دی، اور اس پر نبی کریم نے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی نیت کے ساتھ کسی غیر مسلم کو تحفہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باہر کے ملک میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سارے بھائی بہن رہتے ہیں، اور غیر مسلمین آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں، تو ان سے ایک مطلب ظاہری محبت کا، پیار کا معاملہ قائم رکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ اسلام کی کوئی منفی صورت ان کے ذہن میں ہو تو نکل جائے، یہ مسلمانوں سے متعلق کوئی اگر منفی خیالات ذہن میں ہیں تو وہ دور ہو جائیں، تو اس طرح کے ظاہری برتاؤ رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2620 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئیں، یہ پہلے بھی ذکر گزرا ہے، یہ مشرکہ تھیں، ابھی ایمان نہیں لائی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکہ تھیں۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، میں نے کہا اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، منہ پھیرنے والی ہیں، کیا میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ تو یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار غیر مسلم ہے، اور مطلب یا کوئی ویسے ہی رشتہ دار نہ ہو، اگر ہمیں یقین ہو کہ اس کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، یا کم از کم اسلام مخالفت سے بچے گا، مسلمانوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی ایکٹیویٹیز جو ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز، ان سے محفوظ رہے گا، تو پھر یہ ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو حقیر نہیں سمجھتا ہے،
حقیر نہیں سمجھتا. ہاں ان کے جو عقائد باطلہ ہیں، کہ جو غلط نظریات ہیں ان کو غلط کہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک غیر مسلم ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو مطلب ہم کر بھی سکتے ہوں، اور وہ کرائسس میں ہے تو کوئی منع ہو یا ہم اس کو مار ہی دیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھے سلوک کے بارے میں کہا گیا. اور اس سے پھر ایک مزید بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک مشرکہ ماں ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، تو ایک مسلمان ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہمیں سن رہے ہوں گے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، جنہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا. یہ بری چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی پھر؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. کہا اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. کہا ان کے بعد؟ فرمایا آپ کے والد کا. تو 3 دفعہ نبی کریم نے والدہ کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ والد کا کیا، جس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. ہاں تعظیم والد صاحب کی زیادہ ہوگی. مثال کے طور پہ اگر دونوں ایک ساتھ پانی منگواتے ہیں تو پہلے والد کو پلایا جائے گا، پھر والدہ کو، کیونکہ یہ تعظیم کا پہلو ہے. اور اگر آپ نے اس کو پیسے تقسیم کرنے ہیں دونوں کے اندر، آپ چاہتے ہیں چلیں تحفتاً کچھ دے دوں، تو پھر 3 حصے ماں کے ہوں گے، 1 حصہ والد کا، کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ والداؤں کے ساتھ عمومی طور پہ بچے کیونکہ والد سے ڈرتے ہیں تو وہ سخت لہجہ بھی کر لیا، تلخ لہجہ، منفی رویے، ناراض ہو گئے کہ ایک دن تک ماں منا رہی ہے لیکن نہیں مان رہے ہیں، اور شاؤٹنگ کرنا، برا بھلا کہنا، خصوصاً شادی کے بعد بیوی کی باتوں میں آ کر بعض اوقات ماں سے بدتمیزیاں کرنا، چاہے ماں کی غلطی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بہرحال بدتمیزی کرنے کا اختیار تو نہیں ہے نا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. تو اب ہوتا یہ ہے کہ بیوی کے فیور میں ماں کے ساتھ بدتمیزی، چلیں ماں نے غلطی کی، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ غلطی ماں کی ثابت ہو گئی، تب بھی انہیں غلطی کا احساس دلانا، یہ لہجہ سخت رکھنا، یہ آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. پیار محبت دائرہ ادب میں رہ کر خود ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے دیں، نہ کہ آپ احساس دلائیں اور دل آزاریاں کریں. اب یہاں تو ایسے سے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں کہ ماؤں کو مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جیسے پرائیویٹ ادارے ہیں تو ان کے پاس اپنی ماؤں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ارے بھائی کتنی بڑی سعادت سے آپ محروم ہو گئے، صرف اس لیے کہ ماں کھانسے گی، ماں پہ خرچ کرنا پڑے گا، ماں ایک روم گھیر لے گی، آپ نے ماں کو یہاں چھوڑ دیا، اب جنت چھوڑ کر چلے گئے یہاں پر. تو یہ مطلب بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود تعلیم و تربیت سے دور رکھتے ہیں تو یہ نتائج نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.